بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. درس چل رہا تھا صفات حروف کے سلسلے میں. ٹھیک، عربی میں صرف حروف کے مخرج نہیں ہے، مخارج نہیں ہے کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے، بلکہ حروف کے صفات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ادا ہوتے وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، آواز کس طریقے کی نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفات. ابھی تک آپ صفات حروف میں سے 3 صفتوں سے آشنا ہو چکے ہیں. ایک صفتیں کیا پہلی، ہاں سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے صفات حروف کے بحث میں، وہ کون سی صفت ہے؟ ہاں استعاذہ یا استعاذہ؟ استعاذہ کہہ رہا ہے. ابے استعالہ کیا ہے؟ ہاں استعالہ. اس کے بعد کیا تھا؟ استفال جو اس کی ضد تھا. اس کے بعد کل جو پڑھا تھا صفت قلقلہ. ٹھیک، اب پتہ نہیں لغوی اصطلاحی معنی یاد ہے یا نہیں، ابھی پوچھنے لگیں گے تو ٹائم اسی میں نکل جائے گا. کل قلقلہ کے بارے میں بتایا تھا. قلقلہ کے لغوی معنی ہیں اضطراب کے، ہلنے کے. ٹھیک، اور اصطلاح میں یعنی تجوید کی زبان میں قلقلہ کہا جاتا ہے کیا ہے؟ حرف ساکن کو مختصر حرکت دے کر ادا کرنا. ٹھیک، حرف ساکن کو ادا کرتے وقت مختصر سی حرکت دینی ہے. وہ کون سے حروف ہیں جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے؟ 5 حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. یہ 5 حرف جب ساکن ہوں گے اور ان کو ادا کریں گے تو مولانا کیسے کریں گے؟ تھوڑی سی حرکت دے کر کے. ٹھیک، ہاں. اور قلقلہ کے سلسلے میں 2 اہم نقطہ ذکر کیا تھا، 2 اہم باتیں. ایک بات یہ تھی کہ قلقلہ کرتے وقت توجہ رہے کہ آپ حرکت کامل نہ دے دیں، پوری حرکت نہ دے دیں، وہ حرکت مختصر ہی رہے، تفصیلی نہ ہو جائے کہ پورا زیر یا پوری زبر یا پورا پیش ہو جائے، وہلا غلط ہو جائے گا. ٹھیک. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ قلقلہ صرف اور صرف انہی 5 حروف پہ کیا جائے گا. بقیہ حروف کو ادا کرتے وقت توجہ رہے کہ قلقلہ نہ ہونے پائے. ٹھیک، یعنی اس پر مختصر حرکت نہ ہونے پائے. آج ہے صفت لین. صفت لین صفت قلقلہ کی ضد ہے، ایک دم بالکل اس کے اپوزٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لین بے معنی نرمی، ضد خشونت. حرف کو نرمی سے ادا کرنا، سختی سے پرہیز کرنا، بچنا. یہ تو لغت میں معنی ہے. کیا ہے؟ قلقلہ کے مقابلے میں یہ آتا ہے صفت لین. عربی میں لین بھی آتا ہے، لین بھی اور لین. لین کہتے ہیں نرم چیز کو، لین کہتے ہیں نرم چیز کو، لیکن یہاں لین کے معنی یعنی نرمی، سختی کے خلاف یا خشونت کی ضد ہے. خشونت بے معنی ہے سختی. ٹھیک. تجوید میں صفت لین کسے کہتے ہیں؟ تجوید کی زبان میں حرف کو نرمی سے ادا کرنا، حرف کو نرمی سے ادا کرنے کو کہا جاتا ہے لین. یہ صفت 28 یا 29 حروف میں سے صرف 2 حروف میں ہے، صرف اور صرف 2 حروف میں، واو اور
کب؟ ہر جگہ نہیں. کیا ہے؟ واو ساکنہ ہو ما قبل مفتوح ہو یا ساکنہ ہو ما قبل مفتوح، یہ دونوں ساکن ہوں اور اس سے پہلے زبر ہو، بس دونوں. یا واو ساکنہ اس سے پہلے زبر ہو، بس تب ان کو نرمی سے پڑھیں گے. حرف کو نرمی سے ادا کرنا یہ ہے لین کا اصطلاحی معنی. اور یہ صفت دو حرفوں میں پائی جاتی ہے، واو اور یا میں. واو اور یا کو صفت لین کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ کب ادا کریں گے؟ جب یہ دونوں ساکن ہوں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. وَإِلَّا اگر واو پر پیش ہے یا زیر ہے تو لین کے ساتھ نہیں پڑیں گے. یہ یا کے اوپر یا اس سے پہلے زبر کے علاوہ کوئی دوسری حرکت ہے، اگر خود یہ متحرک ہے تب بھی یہ لین کے ساتھ نہیں پڑھے جائیں گے. یا ان سے پہلے والے حرف پر زبر کے علاوہ کوئی دوسری حرکت ہے تب بھی واو اور یا صفت لین کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ اس وقت ادا کیے جائیں گے جب یہ دونوں ساکن ہوں اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے خوف، واو ساکن ہے، اس سے پہلے خا ہے، خا کے اوپر زبر ہے تو ادھر نہیں. خوف خوف ٹھیک، خوف 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 یوم اسو. اس کے بعد یا والی مثال بیت، بیت سمجھ میں آ گیا صفت لین؟ ایک بار پھر دوہراتا ہوں. لین کے لغوی معنی کیا ہے؟ لین کے لغوی معنی ہے نرمی کے، سختی کے خلاف، یا جو اس میں لفظ دیا ہوا خشونت کی ضد ہے. کیا ہے؟ خشونت کی ضد ہے. ٹھیک. تجوید کی زبان میں یا اصطلاح میں لین کسے کہتے ہیں؟ حرف کو نرمی سے ادا کرنا. تیسرا سوال، لین کی صفت کن حروف میں پائی جاتی ہے؟ یا یوں کہا جائے حرف لین کون کون ہیں؟ حرف لین دو ہیں، واو اور یا. آخری سوال، واو اور یا کو صفت لین کے ساتھ کب پڑھا جائے گا؟ جواب، جب واو اور یا ساکن ہوں اور ان سے پہلے زبر ہو تو لین کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. چلیے یہ ہو گیا. آپ کے سوالات آ گئے ہیں، سوالوں کے اب جواب. چلیں اتنا ہی رہنے دیں. مولانا قلقلہ کے کیا معنی ہیں اور حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قلقلہ کے معنی ہیں کاپنا، ہاں، اضطراب، ہلنا. چلے حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ احسنت، ماشاء اللہ، احسنت احسنت. ہاں، صاد، ضاد، تا. کتنے ہیں؟ چلو یہ بتا دو کون کون ہے، چھوڑو کتنے ہیں. 7 ہیں، ماشاء اللہ. کتنے ہیں بابو حروف قلقلہ؟ اس کو آ رہا ہے، شرم کرو. میں بھول گیا نا. اس کو آ رہا ہے، اس کے کلاس میں
لیکن نہیں میں وہ بتانے لگا تھا جو پیچھے والا تھا. تو کیوں میں پیچھے والا تو نہیں پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے حروف مستعلیہ یا استعالہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں, استعلا تھوڑی پوچھ رہا ہوں. میں حروف استعلا نہیں پوچھ رہا ہوں. وہ 7 تھے حروف قلقلہ, 5 ہیں, قاف تا ب جیم دال. ٹھیک. مولانا ساجد صاحب قلقلہ کے سلسلے میں جو 2 مہم نقطے بیان کیے ہیں وہ کون کون سے تھے؟ ابھی میں نے بیان کیا درس جب شروع کیا. امتحان میں آئے گا تو کیا بتائیں گے؟ ہاں امتحان میں آ سکتا ہے نا. ہاں 2 نقطے مہم میں درس قلقلہ را بیان کیے. قلقلہ کے سبق میں جو 2 اہم نقطے بتائے گئے ہیں ان کو بیان کیجیے. ہاں 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 یعنی حرکت پوری نہ ہونے پائے. کیا ہے مولانا؟ قلقلہ کا مطلب کیا بتایا تھا؟ قلقلہ کا مطلب حرف ساکن کو مختصر حرکت دینا. ٹھیک, تو حرکت مختصر ہی رہے, حرکت پوری نہ ہونے پائے. الا حرکت اگر پوری ہو جائے گی تو مولانا حرف ساکن متحرک ہو جائے گا. حرف ساکن کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. یہ ایک نقطہ ہو گیا. ٹھیک, کہ حرکت مختصر سی دینی ہے, اتنا نہیں کھینچنا ہے کہ حرکت مکمل اور پوری ہو جائے, ساکن زیر زبر اور پیش میں بدل جائے, ایسا نہیں کرنا ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ کیا تھا کہ ان 5 حرفوں کے علاوہ دوسرے حروف میں قلقلہ نہیں کرنا ہے. یعنی اگر وہ ساکن ہے تو ان کو ساکن ہی پڑھنا ہے, مختصر حرکت بھی نہیں دینی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ سورہ بلد پڑھیے اور جہاں جہاں قلقلہ کرنا ہے وہاں قلقلہ کیجیے, وہ تو وہاں چلے گا. اس کے بعد سورہ انشراح اس کو پڑھیے اور سکون کامل حروف غیر قلقلہ رہے, یعنی وہ حروف جس میں قلقلہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو مکمل ساکن کے ساتھ پڑھنا ہے, یعنی قلقلہ کے بغیر. آج کے سبق میں مولانا صفت لین کے کیا معنی ہے؟ نرمی. احسن. صفت لین یعنی نرمی. حروف لین کون کون سے ہیں, یا وہ کون کون سے حروف ہیں جن کو صفت لین کے ساتھ ادا کرنا چاہیے؟ واو اور یا. کب؟ جب واو ساکن ہو, اس سے پہلے زبر ہو. واو اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, یعنی لین کے ساتھ پڑھیں گے. لین یعنی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, حسن توجہ دیں, تھوڑا سا دہرائیں اس کو, مباحثہ کریں, یاد کریں یہ تمام چیزیں. یہ ہوگی صفات کی بحث تمام ہوگی. یہ 4 ہی صفتیں تھیں, سمجھ رہے ہیں؟ صفات حروف میں بس 4 ہی صفات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک, صفتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اب یہاں سے بحث شروع ہوگی احکام حروف. ٹھیک, یہ ایک مستقل بحث رہے گی. کل سے انشاءاللہ احکام حروف سے بحث کی جائے گی. احکام حروف کیا ہیں, کس حرف کا کیا حکم بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا تفصیلی رہے گی. صفات کی بحث بڑی مختصر ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یاد کرنا چاہیں اس کو یہ 15 منٹ میں یاد ہو سکتا ہے نا.
توجہ نہیں دیتے آپ لوگ، جو ہے غفلت کے ساتھ درس پڑھتے ہیں، اسی لیے یاد نہیں ہوتا۔ توجہ کے ساتھ اگر درس پڑھیں گے سنیں گے تو باتیں یاد رہیں گی، ذہن نشین رہیں گی۔